बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। डेवलपमेंट्स तालिबान के नुक्ता निगाह से कल हमने वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि TTP ने ऐलान किया है कि वो सीज़ फायर ख़त्म कर रहे हैं और वो अपने दहशत गर्दी का दोबारा से पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का फिर से धंधा शुरू करेंगे। चुनांचे आज कोयटा में एक धमाका हुआ बरेली के करीब, बरेली एयरपोर्ट के रास्ते में जगह है, और वहाँ पे एक बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका किया गया जिसमें सिविलियंस, एक पुलिस ऑफिसर और कुछ सिविलियंस वगैरह मारे गए, 4-5 लोग हलाक हुए और इसी तरह कोई तकरीबन 20 के करीब ज़ख्मी भी हुए। ये धमाका जो है ये फौरी तौर पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी TTP ने कबूल कर ली और हमें पता ही था कि उन्होंने कहा है तो उसके होगी। सो इधर सीज़ फायर ख़त्म की, उधर 2 दिन के अंदर अंदर ये धमाका हो गया। लाजमन इस वक्त में जो सीज़ फायर का वक्त रहा उसमें उन्होंने अपने लोगों को इधर उधर पहुंचाया होगा और मुख्तलिफ सेल्स बनाए होंगे इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, और अब उनको हुक्म दिया तो कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। वक्त लगेगा इसको कंट्रोल करने में। दूसरी तरफ आज अफ़गानिस्तान में भी उनका एक दूर दराज इलाका है ऐबक, काबुल से तकरीबन के 130 मील दूर है। ऐबक में एक मदरसा, जैसे अल जहाद मदरसा कहते हैं, वहाँ पे धमाका हुआ। मदरसे में बच्चे हैं पढ़ने वाले, और वहाँ पे 16 बच्चे मारे गए और तकरीबन 24 के करीब ज़ख्मी है। 24 कहा जा रहा है लेकिन सुनने में आ रहा है कि इससे भी शायद ज़्यादा ज़ख्मी हैं और उसमें भी फिर कुछ कैविटीज़ हो सकती हैं। काबुल में जो धमाका हुआ उसका फौरी तौर पे किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है कई धमाके हो चुके हैं और उसमें काफ़ी सारी हलाकतें भी हुई हैं। मस्जिदों पे हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लिए इम्तहान हो रहा था, बच्चे बच्चियाँ उन पे हुए हैं, और इसमें वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी उसकी काफ़ी शहादतें हुई हैं। वहाँ पे जितना कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी बिलअमूम IS वाले, दाइश वाले लेते रहे। दाइश वहाँ पे मौजूद है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि दाइश ही एक्चुअल दाइश है या कोई और ग्रोह उसमें ग्रुप शामिल है। अब करने वाले ये कौन है? TTP बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तानी, यहाँ से हमारे ट्राइबल एरिया से लोग गए हुए हैं, लेकिन पहले जब वहाँ पे अमेरिका मौजूद था और 20 साल तक वहाँ पे वो जंग लड़ते रहे, उस वक्त भी TTP वहाँ से ऑपरेट कर रही थी, जब तक कि हमने यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ ज़रबे लॉन्च किया। फिर उनके काफ़ी सारा नुकसान हुआ, भाग के चले गए अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में फिर वो वहीं मौजूद रहे और उनको किसी ने ख़त्म नहीं किया, वहाँ उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। नतीजा ये है कि ये सारा किस्सा जो है ये अफ़गानिस्तान में उस वक़्त तालिबान कर रहे थे, लिहाजा उनको कोई परवाह नहीं थी, लेकिन आज तालिबान की हुकूमत है और उनके लिए ये सरदर्द है और वहाँ पे वो टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर सक रहे। इधर पाकिस्तान में प्रॉब्लम, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को प्रेशराइज़ करता है कि आपकी ज़मीन इस्तेमाल होती है, आपकी सरज़मीन से ये लोग हमारे यहाँ आके ये कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन तालिबान उसको रोकने में नाकाम रहे। बावजूद इसके कि तालिबान ने अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें ये वादा किया था, उसमें तय हुआ था कि हम अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी के ख़िलाफ़, लेकिन हो रही है। अब इसमें मुज़ाकरात पाकिस्तान ने किए और मुज़ाकरात की वजह यही थी कि अफ़गान तालिबान चाहते थे कि मुज़ाकरात किए जाएँ। अफ़गान तालिबान उनको अपने मुल्क से निकालना नहीं चाहते थे। हक़ानी ग्रुप जिसमें सिराजुद्दीन हक़ानी हैं, वो उनके वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के, और हक़ानी पाकिस्तान के साथ चूँकि उनके ताल्लुकात बेहतर थे, इस वजह से सिराजुद्दीन हक़ानी कोशिश करते रहे कि कुछ मामला फहमी हो जाए और दोनों फ़रीक़ों के दरमियान कुछ मामला तय पा जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इनके मुतालबात ऐसे ही हैं कि अगर वो मुतालबात मान लिए जाएँ, जैसे वो कहते हैं कि फ़ाटा को दोबारा ट्राइबल एरिया बना दिया जाए या उसका अलहदा सूबा बना दिया जाए, उनके कैदी छोड़ दिए जाएँ,
تو جو ڈیمانڈز وہ دے رہے ہیں وہ حقیقتاً یہی ہے کہ حکومت سرنڈر کر دے ان کے سامنے اور وہ آزاد ہوں. وہ اپنے آپ کو ڈسمنٹل کرنے کو تیار نہیں، وہ ہتھیار پھینکنے کو تیار نہیں. آپ سے مطالبات اس کے ہیں اگر وہ مانے تو. اب چیز یہ ہے کہ افغان حکومت کیوں نہیں سپورٹ کر رہی. جو ٹی ٹی پی ہے، طالبان، یہ 5-6 مہینے انہوں نے جون میں 5-6 مہینے جون میں آپ کہہ لیجئے 5 مہینے بن جاتے ہیں. جون میں انہوں نے اعلان کیا سیز فائر کا، اور اب آ کے نومبر میں انہوں نے سیز فائر کا اعلان ختم کر دی، کہا جی سیز فائر ختم. لیکن درمیان میں سیز فائر کے باوجود پاکستان میں ٹرائبل ایریاز میں حملے ہوتے رہے. ابھی کچھ دن پہلے نومبر میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 50 کے قریب بم بلاسٹ وغیرہ ہوئے اور ادھر ادھر. اور لکی مروت میں نومبر میں ابھی 5-6 پولیس والے وہاں پہ مارے گئے، ان کے اوپر حملہ کیا انہوں نے. اسی طرح چیک پوسٹوں وغیرہ پہ حملے کرتے رہے. سو کہنے کو تو سیز فائر تھی، لیکن سیز فائر مکمل طور پہ اس کو آبزرو نہیں کیا گیا. طالبان بھی کچھ نہ کچھ کارروائی کر رہے تھے، اور لازماً پھر پاکستان نے اپنے رٹ قائم کرنے کے لیے پاکستان کی فورسز نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اور وہ ہوتا رہا. اگلے دن میرا خیال ہے 2 دن پہلے یہاں 10 ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے گئے. 12 یا 14 تھے، جن میں سے 2 بھاگ گئے، 1 زخمی پکڑا گیا، 10 مارے گئے، اور پاکستان آرمی نے ان کو سارٹ آؤٹ کیا. اب چیز یہ ہے کہ اس وقت طالبان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ افغان طالبان وہاں پہ ہو سکتا ہے ڈبل گیم کھیل رہے ہوں. افغان طالبان پاکستان حکومت کے اوپر پریشر رکھنے کے لیے وہ ان کو استعمال کر رہے ہوں. اور پریشر کس چیز کا ہے؟ پریشر اس لیے کہ پاکستان نے پیچھے کچھ عرصے میں امریکہ کے ساتھ جو قربتیں بڑھائی ہیں، اس میں امریکہ نے ایک ڈرون اٹیک کیا جس میں کہ الزواہری مارا گیا تھا. اس ڈرون اٹیک کا ابھی تک یہ واضح نہیں کہ وہ کیسے، لیکن پاکستان کی سرزمین کے اوپر سے غالباً گزر کے گیا وہ. اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کوئی جگہ بھی انہوں نے استعمال کی ہو جس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے. پھر امریکہ یہاں پہ بیس وغیرہ مانگتا ہے، اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے امریکہ کو کل کو یہاں پہ کوئی جگہ دے دے اور وہ یہاں سے ڈرونز اٹیک کرنا شروع کریں تو ڈرون بالآخر طالبان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. داعش جو وہاں پہ حملے کر رہی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن اس کے بارے میں بھی قیاس آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ افغانستان میں یہ ٹیررزم کرانے کے لیے داعش کو امریکہ ہیلپ کرتا ہو. کیونکہ ایک زمانے میں جب امریکہ وہاں پہ تھا تو اس زمانے میں حامد کرزئی نے بھی یہ قصہ اٹھایا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ داعش کے لوگ جب وہاں پہ شکست کھا گئے سیریا میں، شام میں، تو وہاں سے رشین سپیکنگ لوگ جو سینٹرل ایشیا کے رہنے والے مسلمان وغیرہ وہاں سے گئے ہوئے تھے سیریا میں لڑنے کے لیے، وہ واپس آنا چاہتے تھے. ان کو امریکنز نے یہاں اکٹھا کیا افغانستان میں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ بلوچستان، ایرانین بلوچستان سے گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، ان کو لا کے یہاں رکھا تاکہ ایران کے خلاف استعمال ہو سکیں. تو داعش اگر امریکیوں نے وہاں آرگنائز کی ہے، ایک داعش بھارت نے آرگنائز کی تھی جو پاکستان میں ایکشن کر رہی تھی. پاکستان میں انہوں نے کئی حملے وغیرہ کیے جو ہم نے ان کو شکست دی، کنٹرول کیا. تو وہ امریکی اگر وہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ طالبان کو اسی دوائی سے طالبان کا علاج کیا جائے جس دوائی سے طالبان امریکیوں کے خلاف لڑتے رہے، اور آج دن تک امریکہ نے طالبان کی حکومت کو تو تسلیم نہیں کیا. اب اس میں پاکستان کے ساتھ امریکہ جو تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک اپنا انٹرسٹ، شیئرڈ مفاد رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف لڑنا ہے. بٹ ٹیررزم ادھر امریکہ میں یا کسی اور جگہ تو ہے نہیں. ٹیررزم جو ہے وہ اگر پاکستان میں ہو رہا ہے یا کہیں اور ہو رہا ہے تو امریکہ کی دلچسپی یہاں پہ ایسے نہیں ہے. سو کوائٹ پاسبل کہ ان طالبان کو جو ٹی ٹی پی ہمارے ہاں کر رہی ہے کاروائیاں، ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ یا بھارت کی مدد حاصل ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر پریشر آئے اور پاکستان یہ کہے امریکہ سے کہ جناب ہماری مدد کریں، آ کے ہمارا بیس لے لیں اور طالبان کو ماریں. اس کے لیے امریکن، یہ جیسے ہی یہ بلاسٹ ہوا ہے یہاں پہ کوئٹہ میں، تو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فوراً ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ساتھی ہے، ہم پاکستان کو ٹیررزم کے خلاف ہر طرح کی ہیلپ اور مدد کرنا چاہتے ہیں، کہ مدد دیں گے. سو یہ وہ تھوڑی سی کمپلیکسٹیز ہیں جو چیزیں کچھ دنوں میں واضح ہو جائیں گی. لیکن
افغان طالبان جو ہیں ان کا جو ریئیکشن یا ان کی طرف سے جو ہیلپ ملنی چاہیے وہ مل نہیں رہی۔ اب اس میں کیا خدشات ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے افغان طالبان جو ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کو پناہ دے کے بیٹھے ہوں، اسی لیے کہ پاکستان کے اوپر پریشر لانا ہو تو ان کو استعمال کیا جائے، یا یہ کہ ان کو یہ ڈر ہو کہ اگر ٹی ٹی پی کو ہم نے پریشرائز کیا، یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، تو ٹی ٹی پی بھی جا کے داعش میں نہ شامل ہو جائے، اور اگر داعش میں شامل ہو جاتی ہے تو افغانیوں کو تو بہت بڑی مشکل پڑ جائے گی، پاکستان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا اور افغانیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ چیز ہے جس کی یہ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے افغان یہ قصہ کھول نہیں رہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان طالبان جو ہیں وہ ابھی ان کی حکومتیں، ان کا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ داعش کے خلاف تو لڑ ہی رہے ہیں کہ وہ ملک میں دھماکے کرا رہی ہے تو ٹی ٹی پی کے خلاف بھی محاذ کھول لیں۔ ایسے کئی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی، لیکن اس سے بڑھ کے پرابلم ہے ہمارے اپنے ملک کی انسٹیبلٹی۔ یہاں پہ اس وقت جو بھی حکومت ہے وہ انیفیکٹو ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، کنفرنٹیشن ہے، الیکشنوں سے بچنے کے لیے تمام دھندے ہیرا پھیریاں کی جا رہی ہیں، لیکن دوسرے معاملات کو اٹینڈ نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوں کہ جب پاکستان کے اپنے اندر افراتفری ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پریشرائز کریں اور اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ حالات ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاصے سیریس ہیں، یہ کنڈیشن کافی، یہ حالات جو بن رہے ہیں یہ ملک کے لیے کافی بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف اکانومی کی پرابلم تو ہے ہی ہے، لہٰذا یہاں پہ اس وقت اگر کوئی حب الوطنی تھوڑی بہت بھی ان سیاستدانوں میں ہے تو ان کو بیٹھ کے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو اور یہاں پہ ایک مضبوط گورنمنٹ بن سکے، اور وہ طالبان ہوں یا کوئی بھی ہو اس کو وہ ایک توجہ دے کے ان کی طرف پوری طرح توجہ مرکوز کر کے ان کو ہینڈل کر سکے۔ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اندرون خانہ احساس مر چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔